بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں ناول سے ریلیٹڈ اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ وہ زرغام لالا کا فون آیا تھا، اتنا کہتے رحمہ سانس لینے کے لیے تھمی تھی، جبکہ زرغام کا نام سنتے نرمین کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ اسرا نہیں مل رہی، کبیر لالا اور فردان بھی انہی کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے نرمین نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ آپو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ تو زرغام لالا کے ساتھ ہی گئی تھی نا، تو وہ کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فردان نے بھی کچھ نہیں بتایا، بس وہ بھاگے ہوئے گئے ہیں۔ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ نرمین نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا اسرا کو، اللہ ہے نا، وہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ وہ رحمہ کو سہارا دینے لگی تھی، خود اس کی آنکھوں میں آنسو، دل بھی اندیشوں کا شکار تھا، لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھتی اس نے رحمہ کو سنبھالا تھا، جبکہ باقی لوگ فی الحال اس بات سے انجان تھے۔ گاڑی تیزی سے کچے راستوں کی طرف رواں تھی۔ کبیر نے وہی راستہ اپنایا تھا جو ملک فراز کی زمینوں کی طرف جاتا تھا۔ دل اپنی بہن کی عزت و آبرو کی اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، جبکہ ہری آنکھوں سے اس وقت وحشت ٹپک رہی تھی۔ جبکہ فردان کا موبائل بار بار رنگنگ کر رہا تھا، جس پر رحمہ کی کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اگنور کرتا باہر کے راستوں پر نظریں گھما رہا تھا کہ کہیں سے اسے اپنی گڑیا نظر آ جائے۔ پیچھے زرغام تیزی سے کبیر کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ کبیر نے ایک جگہ رکتے کچے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی، لات مار کر دروازہ توڑ دیا تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ آس پاس جگہ جگہ وہ اور فردان دیکھنے لگے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرغام گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آیا تھا، جبکہ خالی جگہ دیکھ اس کا بھی دل کے مقام کی جگہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ ہمت نہ ہارتے آس پاس کی جگہ بھاگ کر اسرا کو تلاش کرنے لگا تھا، لیکن جواب ندار تھا۔ اسرا کے ماتھے سے بے تحاشا خون نکلا تھا، جبکہ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے کو تھی جب ایک آدمی نے اسے ابھی بھی جھٹپٹاتے دیکھ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے تھے۔ بھاری ہاتھ لگنے سے اسرا ایک طرف ڈھلکی تھی، منہ سے خون نکلا تھا۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے تو، اتنی مار کھانے کے باوجود ہمت نہیں ہار رہی۔ ایک آدمی اپنی قمیض اتار کر پھینکتا اس کے قریب ہوا تھا جب اسرا اسے دیکھتی روتے ہوئے پیچھے ہوئی، لیکن وہ بے رحم انسان آگے بڑھتا اس کے کندھے سے آستین کھینچتا ایک جھٹکے میں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے ناخن کے نشان اسرا کا بازو چھیل گئے تھے کہ وہ تکلیف سے کراہتی، دل خراش چیختی اپنے رب کو پکار گئی، یا اللہ! اس کی آواز زرغام خانزادہ کے کانوں میں پڑی تھی، جو اس کے آس پاس ہی موجود تھا۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اسرا اس کی چیخ سنتے کبیر اور فردان بھی متوجہ ہوتے اس کے پیچھے بھاگے تھے، جو خود اس آواز کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اندھیرے میں زرغام خانزادہ پاگلوں کی طرح اس طرح بھاگ رہا تھا، جب سامنے اسے سنسان جگہ ایک کچا مکان نظر آیا، جس کے باہر شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے اس طرف دوڑا تھا۔ دروازہ بند تھا، جبکہ اندر سے کچھ مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرغام کا ایک لمحہ دل گھبرایا تھا، لیکن پھر ہمت کرتے اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ ٹوٹا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ زرغام کے دل کانپا تھا۔ آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں، جبکہ رگ رگ میں لہو امڑ آیا تھا۔ سامنے اسرا نیم بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ایک آدمی اس کا ہاتھ کھینچتا خود پر گرا گیا تھا، اور باقی دوسرے مرد اس کو قابو کر رہے تھے، لیکن جب ان کی نظر سامنے کھڑے زرغام خان پر پڑی تو ان کا سانس سینے میں اٹکا تھا، اور جان تو تب جسم سے نکلی گئی تھی جب پیچھے سرخ ہری آنکھوں سے دیکھتا کبیر خانزادہ کھڑا نظر آیا تھا۔ ایک آدمی جو پہلے ہی کبیر کی وحشت بتا رہا تھا، وہ فوراً سے پہلے دور ہوا تھا، جبکہ باقیوں نے بھی ابھی تک اسرا کو نہ چھوڑا تھا۔ زرغام بھاگتا ہوا اندر آیا تھا، اور اسرا کی کمر پر رکھے اس آدمی کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچتے اپنا بھاری پیر اس پر رکھتے جھٹکے سے موڑ چکا تھا کہ چیخ کی آواز بتا رہی تھی کہ ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، جبکہ بندوق سے اس کے ہاتھوں اور جسم میں کئی گولیاں ماری تھیں کہ وہ آدمی تڑپتے وہیں دم توڑ گیا تھا۔ کبیر اور فردان کا خون کھول کر رہ گیا تھا اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر۔ شیر کی دھاڑ کے ساتھ کبیر نے آگے بڑھتے لوہے کی بھاری راڈ اٹھاتے ایک آدمی کے سر پر ماری تھی، جو دل خراش چیخ نکالتا اس سے پہلے ہی لوہے کی راڈ کبیر نے اس کی پیٹ میں ڈال دی تھی، جبکہ فردان نے اپنی جیب سے
پسٹل نکالتے اس آدمی کے دماغ میں فائر کیا تھا جس کے بھیجے سے گولی آر پار ہوئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ زرغام بھاگتا ہوا اسرا کے پاس گیا تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے زرغام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج زرغام کی آنکھ سے کئی آنسو بہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جب اسرا نے اپنی آنکھیں کھولی، سر سے بہتا خون سردی کی شدت سے جمنے لگا تھا، جبکہ گال سوجا ہوا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا، آئی سینیں پھٹی ہوئی تھی اور کندھوں پر پڑے لال نشان اس بات کے گواہ تھے کہ اس معصوم کو بے تحاشا نوچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زرغام کے سینے سے لگتے ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا جب زرغام نے پیچھے ہوتے اس کے بال اس کے منہ سے ہٹاتے اسے دیوانہ وار چوما تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، نڈھال سی اسرا کو پھر سینے سے لگایا تھا۔ کبھی کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، اس کی ٹوٹی پھوٹی سرگوشی اپنے کان کے پاس سنتے زرغام ساکت ہوا تھا۔ اپنے سینے سے دور کرتے زرغام نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا جو اس وقت خون سے لت پت ہو رہا تھا اور بے ہوشی سے آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اسرا کو اس حال میں دیکھ، اور آج اس کے یہ الفاظ سنتے زرغام کا دل نوچ لیا گیا تھا اس کے سینے سے۔ ہوش میں آتے زرغام نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ سے اس کے بال سنوار کے وہ اسے گود میں اٹھا گیا تھا جب پیچھے کبیر کے آدمیوں نے آتے ان لاشوں کو ایک طرف کرتے اٹھایا تھا۔ کبیر نے پیچھے پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا جو بے ہوشی کی حالت میں خون میں لت پت تھی۔ اس کی گڑیا اس حال میں وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آنکھ نم ہوئی تھی، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن جب زرغام کی باہوں میں اسے دیکھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کبیر نے جھٹکے سے اسے کھینچتے اپنی باہوں میں بھرا تھا، آنکھوں میں لہو امڈ آیا تھا۔ اسرا کو لیتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ فردان نے اپنے آنسو پہنچتے زرغام کا گریبان پکڑا تھا۔ تجھے اس کی قیمت چکانی ہوگی زرغام خانزادہ، میری بہن کو تو میں بچا ہی لوں گا، لیکن تو اپنا کفن تیار کر لے۔ فردان نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا جو خود اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ساکت سا وہ زمین پر گر گیا تھا۔ فردان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور کبیر اسے پیچھے اپنی گود میں سر رکھے لٹا کر اس کے گالوں پر پیار کر رہا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جبکہ فردان بھی ان دونوں کو اس طرح دیکھتا ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پہنچ رہا تھا۔ شہر پہنچتے اسپتال کے سامنے گاڑی روکتے کبیر اسے باہوں میں بھرتے تیزی سے اندر بھاگا تھا، جبکہ فردان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا۔ ڈاکٹرز اسے دیکھتے تیزی سے اندر لے گئے تھے۔ کبیر کے ہاتھوں اور چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ فردان اس کے قریب آتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دینے لگا، کچھ نہیں ہوگا ہماری گڑیا کو۔ فردان کا خود کا دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بابا کو کال کر دیتا ہوں، سب کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ فردان کی بات پر کبیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بکھرا حلیہ، سفید کرتے پر خون کے دھبے، ماتھے پر بال بکھرے سے تھے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ چلتا ہوا گھر میں آ رہا تھا، جبکہ کانوں میں صرف اسرا کے الفاظ گونج رہے تھے، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ زرغام کی آنکھ سے ایک موتی بے مول ہوا تھا جب اسمارا بیگم اس کے انتظار میں گھر میں ٹہلتی اسے اس حال میں دیکھ بھاگی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ زرغام میرا بچہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ اسمارا بیگم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ۔ اپنی ماں کی آواز سنتے زرغام نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ مورے وہ اسرا کو مجھ سے دور کر دیں گے، وہ ہمیشہ میری خوشیاں چھین لیتا ہے، اس بار پھر ایسا کرے گا۔ اسرا میری وجہ سے، وہ وہاں ہاسپٹل میں میری وجہ سے۔ زرغام پاگل سا ہو رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، حلق میں الفاظ اٹک رہے تھے، زبان کانپ رہی تھی، لیکن دل میں ڈر صرف اسرا کے کھونے کا تھا۔ اسمارا بیگم کا اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ دل کانپا تھا۔ وہ روتی ہوئی اسے اپنے گلے سے لگاتی زمین پر بیٹھی تھیں جو اپنا وزن ان پر چھوڑ چکا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے اسرا بیٹی کو؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی نا؟ زر تو کہاں ہے اسرا؟ ان کا دل ہولا تھا۔ زر کی باتیں سنتے اسمارا بیگم چیخی تھی۔ جب ان کی چیخ کی آواز سنتے اسماعیل خانزادہ بھاگے ہوئے آئے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ بیگم یہ کیا ہوا ہے زر کو؟
وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھے اس کا سر اٹھا گئے، جو شاید ہوش میں رہتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں تھا۔ بابا، میں نے اس اسرا کو میری وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے، میں نے اسے اس راستے پر چھوڑ دیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ شاید انہیں بتا نہیں رہا تھا بلکہ خود سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ اپنی عزت، اپنی بیوی جو اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اس کے قریب رہنے لگی تھی، وہ کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ میں انسان نہیں ہوں، میں تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا مورے، میں انسان نہیں رہا، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسا؟ وہ اپنی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتا خود سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اسمارا خانزادہ اور اسماعیل خانزادہ سکتے میں بیٹھے اس کے الفاظ سن رہے تھے۔ کہ کیا کیا ہے تم نے اسرا کے ساتھ زرغام؟ بتاؤ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسماعیل خانزادہ خود کو سنبھالتے دھاڑے تھے زرغام پر، جبکہ اسمارا بیگم آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں یقین کر پا رہی تھی کہ اس کی باتوں پر جو وہ کہہ رہا تھا۔ اسماعیل صاحب کا فون بجا تو وہ جیب سے نکالتے کان سے لگا گئے تھے۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ ہم آ رہے ہیں کہتے کال کاٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو خود سکتے سی حالت میں بیٹھا تھا۔ خان حویلی کے ملازم کی کال تھی، اسرا ہاسپٹل میں ہے۔ بیچ راستے میں ملک فراز کے آدمیوں نے اس کے ساتھ زبردستی۔ اسماعیل خانزادہ کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ خاموش ہوتے آنکھیں میچ گئے تھے۔ ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب پوری بات سمجھتے اسمارا بیگم ہوش میں آئی تھی اور زرغام سے دور ہوتے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جو شاید جانتا تھا کہ یہی ہونا ہے۔ کیوں زرغام، کیوں کیا ایسا؟ اس معصوم کے ساتھ کیوں کیا؟ وہ بیوی تھی آپ کی اور آپ اسے بیچ راستے میں چھوڑ آئے۔ آپ کو شرم نہیں آئی زرغام؟ کیسے مرد ہیں آپ؟ کہاں گئی آپ کی غیرت؟ آپ جیسا مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، جو اپنی عزت، اپنی بیوی کی رکھوالی نہ کر سکے۔ اپنی مورے کے اتنے سخت الفاظ سنتے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اسمارا بیگم اسے خود سے دور کر دی، اسماعیل صاحب کے پاس گئی تھیں۔ چلیں، ہمیں ہاسپٹل لے کر چلیں، اس بچی کے پاس، ہمیں اس کے پاس جانا ہے، وہ ان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی، جو اسبات میں سر ہلاتے انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ زرغام وہیں بیٹھا رہا تھا۔ آج وہ کبیر خانزادہ کی نفرت میں سب ہار گیا تھا، اس سے حسد کرتے سب ختم کر گیا تھا۔ وہ اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا گیا تھا۔ آج اس کی ماں تک اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی، اور وہ جو اس سے محبت کے وعدے اور دم بھرا کرتی تھی، وہ معصوم آج اس کی وجہ سے اسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ کیا کر لیا تھا یہ زرغام نے خود کے ساتھ؟ پہلے ایک شراب کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کا بدلہ اپنی ہی بیوی سے لیتا رہا، اپنا گنہگار اسے ہی سمجھتا رہا، اور آج جب وہ اس کے بنا ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا، وہ اس سے الگ ہو گئی۔ کیا واقعی اس سب کا ذمہ دار وہ اکیلا تھا؟ کیا صرف وہی تھا ایسا جس کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں تھا، جو جس چیز کو چاہتا تھا وہ اس سے الگ ہو جایا کرتی تھی؟ اور اسرا خانزادہ سے دور رہنے کا سوچ کر بھی اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اسرا کو دیکھنا تھا، اسے وہ چاہیے تھی ہر حال میں صحیح سلامت۔ اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں تمام مرد ہاسپٹل میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ شاہانہ بیگم بھی بیٹی کی ممتا میں خود کو ڈھانپتی اسپتال میں موجود تھی۔ فردان نے سب کو تمام بات سے آگاہ کیا تھا، جسے سن کر سب کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زرغام اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ جب اسمارا بیگم اور اسماعیل صاحب بھی آئے، بھابھی وہ شاہانہ بیگم کے پاس آئیں تو وہ تیزی سے ان کے گلے لگ گئیں۔ سب بھلائے، انہیں صرف اتنا یاد تھا کہ ان کی بیٹی اندر برے حال میں ہے، جبکہ داد جان خود سکتے کی کیفیت میں بیٹھے تھے ایک جگہ۔ برہان خانزادہ بھی نم آنکھوں سے دروازے کے باہر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ کبیر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو سب سے پہلے کبیر ان کے پاس پہنچا۔ جی میری بہن کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کبیر کا چہرہ دیکھ سرد آہ بھری۔ دیکھیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کا ذہن یہ سب برداشت نہیں کر رہا ہے، اس لیے انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ان کی حالت کافی سیریس ہے، فی الحال جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی آپ لوگ دعا کریں، اللہ سے بڑا
اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں، وہ کہتی جا چکی تھی جبکہ شاہانہ بیگم بلند آواز سے روئی تھی اپنی بیٹی کی یہ حالت سنتے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے، دل ہی دل میں سب اللہ سے اس کی بہتری کی دعا مانگ رہے تھے، جبکہ کبیر سکتے کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا دھچکا دور کھڑے ذات کو لگا تھا جو ابھی اسپتال میں داخل ہوا تھا، اور ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں پڑتے اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے بے دردی سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ وہیں سے پلٹتے مردہ پیروں کے ساتھ اسپتال سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ ایک منظر گھومنے لگا جب وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا اور وہ اس کی محبت میں سب برداشت کر جاتی تھی۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں سر، بہت زیادہ، اتنی کہ جب آپ پاس نہیں ہوتے تو یہ سانس بھی مشکل سے آتی ہے، ایسا لگتا ہے جینے کے لیے اب سانسوں سے زیادہ آپ ضروری ہیں، لیکن میں تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا باربی ڈول۔ زرغام کی پلکوں کی باڑ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، قدم کہاں جا رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن سوچوں کا مرکز صرف وہی لڑکی تھی۔ وہ اسے محبت کہتا، عشق کہتا۔ وہ وہیں سے پلٹتے مردہ پیروں کے ساتھ اسپتال سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ ایک منظر گھومنے لگا تھا جب وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا اور وہ اس کی محبت میں سب برداشت کر جاتی تھی۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں سر، بہت زیادہ، اتنی کہ جب آپ پاس نہیں ہوتے تو یہ سانسیں بھی مشکل سے آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جینے کے لیے اب سانسوں سے زیادہ آپ ضروری ہیں، لیکن میں تو تم سے محبت نہیں کرتا باربی ڈول۔ زرغام کی پلکوں کی باڑ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، قدم کہاں جا رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن سوچوں کا مرکز صرف وہی لڑکی تھی۔ وہ اسے محبت کہتا، عشق کہتا تھا۔ اللہ کا نام لیتے اس نے مسجد میں قدم رکھا تھا۔ فجر کا وقت تھا، جہاں باقی نمازوں کے وقت رش ہوتا تھا وہیں فجر کے وقت صرف چند خاص اللہ کے محبوب بندے ہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کو سجدہ کرنے آئے ہوئے تھے۔ وضو کرتے اس نے امام کی امامت میں نماز ادا کی اور پھر سلام پھیرتے اس نے اپنے اللہ کی تسبیحات ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ان ہاتھوں میں اب کچھ نہیں تھا، یہ ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ زبان جو ہر وقت کڑوے الفاظ ادا کرتی تھی، اللہ کے سامنے وہ خاموش تھی، جسے گوشت کا لوتھڑا منہ میں موجود ہی نہ ہو۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ہاتھوں پہ گرا تو وہ ضبط کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یا اللہ! اس پکار میں جو درد تھا وہ اس رب کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر چیز چھن جانے کا درد اور اب مزید چھن جانے کا خوف۔ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اسے بچا لینا میرے رب، میری غلطیوں کی سزا اسے مت دینا۔ وہ معصوم ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ میری زندگی کی سب سے تخلیق ہے تیری۔ میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں، لیکن تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میری دعاؤں پر کن کہہ دینا میرے رب، تو بھلے اسے مجھے مت دینا، میں اس کے لائق نہیں ہوں، مجھ جیسا انسان اس کے لائق نہیں ہو سکتا، لیکن تو اسے بچا لے میرے رب، تو اسے زندگی دے دے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ دعا مانگتے مانگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا تو ایک سفید کپڑوں میں لمبی سفید داڑھی، نورانی چہرے کے ساتھ ایک بزرگ کھڑے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جتنی خوبصورتی سے تم دعا مانگ رہے ہو وہ رب تمہاری ضرور سنے گا بیٹا۔ وہ بزرگ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے تو زرغام کی نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ میری سنے گا؟ میری تو کبھی نہیں سنی گئی، وہ نم آنکھوں سے بولا تو بزرگ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پہلے کبھی تم نے اتنی خوبصورتی سے مانگا ہی نہیں ہوگا۔ وہ مسکرائے تو زرغام نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ رب العالمین کو ہمارے آنسوؤں سے بہت محبت ہے، اب ہم ایک آنسو بہا دیں سچے دل سے تو وہ پگھل جاتا ہے، تو سوچو تم تو اتنی شدت سے رو رہے ہو، اس کے سامنے وہ کیسے تمہیں نظر انداز کر دے گا؟ بزرگ کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ دیکھ زرغام کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی کہ کیا آپ کو یقین ہے وہ میری دعا سن لے گا؟ وہ میری اسرا کو ٹھیک کر دے گا نا؟ زرغام کی باتیں سن بزرگ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ اسرا کون ہے بیٹا؟ وہ میری بیوی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ اب
اس سے مدد مانگو۔ وہ روتا ہوا انہیں بتانے لگا تو بزرگ نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، جب اتنی محبت کرنے والا شوہر اس کے لیے اتنی شدت سے دعا مانگے گا تو وہ کیسے ٹھیک نہیں ہوگی۔ بزرگ کے لفظ محبت کرنے والا شوہر پر زرغام کا دل تھما تھا۔ محبت یہ الفاظ کہتا وہ ٹھہرا تھا جیسے ماضی میں کچھ ایسا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو جس عمل سے اس کی اسرا کے لیے محبت چھلکی ہو، لیکن کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے سوائے تکلیف کے۔ آنسوں کا گولا سا اٹکا تھا گلے میں۔ محبت تو دی ہی نہیں میں نے کبھی اسے، ہمیشہ ذلت، نفرت اور اب رسوائی۔ اور آج جب وہ اس بستر پر پڑی ہے تو اس کی محبت میں یہاں رب سے مدد مانگنے آ گیا۔ میں یہ کیسی محبت ہے یہ میری؟ وہ شاید خود ہی اپنی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ رب کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھر نم آنکھوں سے زمین کو گھورنے لگا جیسے رگ رگ میں شرمندگی ہو۔ بزرگ نے پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک خوبصورت بات بتاؤں، ہمارا رب ان باتوں کو شدت سے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے جن پر ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ان کی بات سنتے زرغام نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ٹھنڈک پہنچ رہی تھی۔ ان کے بات کرتے، دعا مانگتے رہو بیٹا، خود سے بدگمانیاں دل میں مت پالنا بیٹا، کہ تمہارا رب یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اس رب کی رحمت کا تو سوچو، وہ رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو مانگا ہے تمہیں دے دے گا۔ تم سے محبت کرتا ہے اور کرے گا۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ باتیں سوچو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب کتنا خوبصورت ہے۔ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرو گے تو تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ میں دعا کروں گا تمہارے حق میں، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ وہ بزرگ اس کا کندھا تھپ تھپاتے جا چکے تھے جبکہ وہ یوں ہی مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج کی کرنیں روئے زمین پر پھیلنے لگیں، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا جیسے اس در کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ نہ ہو جہاں اسے سکون میسر آ جائے۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، سب ہاسپٹل میں جمع تھے جبکہ گھر کی عورتیں اللہ کے روبرو ہو کر اسرا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ نرمین اور رحمہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا اسرا کے ساتھ جو ہوا، فردان اور کبیر ایک بار بھی کل رات سے گھر نہیں آئے تھے جبکہ رضوان خانزادہ اور رحمان خانزادہ داد جان کو لے کر خان حویلی واپس آئے تھے انہیں چھوڑنے، ان کی طبیعت کی وجہ سے جو رات سے اسپتال میں رہتے خراب ہونے لگی تھی۔ داد جان اپنے کمرے میں تھے جب نرمین ان کے لیے گرم دودھ لے آئی۔ داد جان آپ جاگ رہے ہیں؟ نرمین نے دروازے پر دستک دیتے پوچھا تو داد جان اٹھ بیٹھے۔ جی بیٹا آ جائیں، ہم آپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ کل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ کھائیں گے تو آپ کو اور آپ سے جڑے باقی سب لوگوں کو ہمت کیسے ملے گی؟ وہ پیار سے آپ کچھ کھائیں گے نہیں تو آپ کو اور آپ سے جڑے باقی سب لوگوں کو ہمت کیسے ملے گی؟ وہ پیار سے نظریں نیچے کیے انہیں سمجھا رہی تھی جب داد جان بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو انہیں اور باقی سب کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ داد جان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے بھیگی نظریں اٹھائیں۔ آپ نے کچھ کھایا یا بس سب کا خیال رکھنے میں سارا وقت گزار دیا؟ داد جان نے پوچھا تو وہ ان کی گود میں سرک کر شدت سے رو دی۔ داد جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا جبکہ اسے یوں ضبط کھوتے دیکھ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے جسے بہت مشکل سے انہوں نے صاف کرتے چھپایا۔ داد جان وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے اس کی حالت کا سنتے، ہم ٹوٹ رہے ہیں۔ اس معصوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا اس اذیت کو؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر آج اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ شدت سے آنسوؤں کے سنگ کہتی اٹکنے لگی تھی جب داد جان نے اس کا سر اٹھاتے اس کے آنسو پہنچے۔ معصوم ہے وہ، ہم جانتے ہیں بیٹا، ہم سب کی گڑیا، ہم سب سے کبھی کسی ہم سب نے گڑیا اس نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، لیکن اللہ آزمائش بھی تو اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے نا، یہ اس کی آزمائش اور اس کی قسمت تھی۔ آپ سب کو مضبوط ہونا ہے ان کے لیے، آپ سب کو انہیں سنبھالنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ اگر ایک دن زندگی میں برا آ جائے تو اپنی زندگی کو ہی برا نہیں سمجھنے لگتے، بلکہ آزمائش سے گزر کر اگر اس پر صبر کر لیا جائے تو باقی آگے کی ساری زندگی ہمارا رب ہمیں اس صبر کے پھل کی صورت انعام
میں دیتا ہے۔ نرمین نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا تھا جب وہ انہیں دودھ کا گلاس تھماتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر آئی تو ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی۔